جی آئیے اب آپ کے سامنے اسپیشل سیریز رکھتے ہیں اس سیریز کا تعلق اس 6 ججز کے خط سے ہے جس نے پاکستان کو پچھلے 72 گھنٹوں کے اندر مکمل طور پر نیوز کے حوالے سے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ آج اس کا ایک نتیجہ نکلا ہے۔ اس نتیجے کے اوپر میں 3 چھوٹے چھوٹے STH کرتا ہوں تاکہ تمام معاملات کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ پائیں۔ تو جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ اس کو ہم نے بڑا قریبی طریقے سے پڑھا، اور یہ ٹیکسٹ پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے یہ ہم نے استادوں سے سیکھا ہے، جو گورے استاد بالخصوص، اور 2-3 مقامی بھی تھے جو جرنلزم کے اندر میں پڑھایا کرتے تھے، جو سکھایا کرتے تھے کہ آپ نے کام کرنا کیسے ہے۔ تو اس طریقے کے تحت ہم نے اس پریس ریلیز کا تجزیہ کیا ہے، اس کے اوپر نوٹس لکھے ہیں اپنے، اور کچھ چھپے ہوئی جو چیزیں ہیں وہ جب آپ اس طرح پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو 6 جج صاحبان نے چھکا لگایا تھا، تو اس پریس ریلیز نے اس چھکے کو مزید کیا آگے باہر پھینکا ہے اسٹیڈیم سے، یا اس کو گھما کے واپس 6 ججز کی طرف پھینک دیا اور کہہ دیا جی کہ آپ نے دراصل ہٹ ہی غلط لگائی تھی، اور ہٹ لگاتے ہوئے آپ ہٹ وکٹ ہو گئے۔ تو 6 ججز نے کیا مانگا تھا اور پریس ریلیز نے ان کو کیا آفر کیا؟ 6 ججز نے سب سے پہلے تو مانگا تھا جی کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل کو ہم استدعا کرتے ہیں کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں۔ اس کے اندر انہوں نے سنجیدہ الزامات لگائے تھے۔ تو اس پریس ریلیز کی حد تک تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے اور سپریم کورٹ کے دوسرے جج صاحبان کی طرف سے کہہ دیا گیا جی کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا معاملہ تو یہ ہے نہیں، بعد میں ٹیک اپ ہو تو ہو، لیکن فی الحال پریس ریلیز تک اگر میں محدود رکھوں تو اس کے اندر تو کہیں پہ سپریم جوڈیشل کونسل کا ذکر ہی نہیں ہے۔ تو 6 جج صاحبان نے یہ جو پوائنٹڈ طریقے سے سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف یہ معاملہ بھیجنے کی کوشش کی تھی وہ تو ہو گیا فارغ۔ اسی طریقے سے اگر ان کا آپ خط پڑھیں اور یہ پریس ریلیز دیکھیں تو خط کے اندر واضح انداز سے انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کے خلاف مقدمہ بنانے کی کوشش کی تھی، مواد فراہم کیا تھا کہ یہ صاحب جو ہے یہ بینچ پتہ نہیں کس طریقے سے بناتے ہیں اور اپنے پسند کے لوگوں کو رکھتے ہیں، باقی لوگوں کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ انیکسچر B پڑھیں اس کا تو اس کے اندر واضح انداز سے کچھ 13 مدعے جن کا میں نے ذکر کیا تھا ان سے 12 کا تعلق جو ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج صاحب ہیں، چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کورٹ چلاتے کیسے ہیں، اور ساتھ ہی مفروضہ یہ بنایا تھا کہ وہ کورٹ چلاتے اس وجہ سے ہیں کہ ان کو اس انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے ہدایت آتی ہے۔ یہ کہا نہیں گیا تھا لیکن جس طریقے سے مواد ترتیب دیا گیا تھا واضح لگ رہا تھا آپ کو کہ یہی بات کی جا رہی ہے۔ تو پریس ریلیز کی حد تک تو جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کا تو اس کے اندر ذکر ہی کوئی نہیں، مکمل طور پر وہ جو مواد ہے تو اس کو تو نلیفائی کر دیا گیا۔ تیسری جو استدعا 6 ججز کی طرف سے آئی تھی جی کہ ہم نہ صرف سپریم جوڈیشل کونسل سے اس معاملے کی انکوائری مانگ رہے ہیں بلکہ ایک ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ تمام عدلیہ ایک ٹینٹ کے نیچے اکٹھی ہو اور اس معاملے کو ایک جوڈیشل کنونشن کے ذریعے ٹیک اپ کیا جائے۔ تو جوڈیشل کنونشن تو کوئی نہیں ہوا جی، جو فل کورٹ ہے وہ لگی ہے، اور فل کورٹ بھی اس طریقے سے لگی ہے کہ اس پریس ریلیز کے اندر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ فل کورٹ کون سی ہے اور کون سے بندے اس کے اندر ہیں کون سے نہیں ہیں۔ بڑا دلچسپ ہے کہ اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ جو جج صاحبان تھے 6 ججز ان کو سنا گیا، اور اس کے بعد جو فل کورٹ لگی تو اس فل کورٹ کے اندر جو میجورٹی ہے، تمام فل کورٹ کے جج صاحبان کی بات نہیں ہوئی اس کے اندر، اس فل کورٹ کی جو میجورٹی ہے اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ معاملہ اب انکوائری کی طرف جائے گا، اور جو انکوائری کمیشن 2017 کا جو قانون ہے اس کے تحت ایک انکوائری کمیشن بنے گا۔ تو میں ذرا اس کی طرف آتا ہوں انکوائری کمیشن کی طرف، لیکن جو کہا جا رہا تھا جی کہ سو موٹو کی گراؤنڈ بن سکتی ہے اس 6 ججز کے خط کے ذریعے، تو وہ سو موٹو کی گراؤنڈ کو تو مکمل طور پہ فارغ کر دیا گیا۔ ایک اور اس کے اندر استدعا کی گئی تھی جج صاحبان کے لیٹر کے اندر کہ جو جج صاحب تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج، جب ان کو نکال دیا گیا تھا جسٹس شوکت عزیز صدیقی، ان کا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے وہ قابل ستائش فیصلہ ہے، لیکن وہ نامکمل فیصلہ ہے کیونکہ اس کے اندر یہ نہیں بتایا گیا کہ ان لوگوں نے جن لوگوں نے نکالا تھا جج صاحب کو ان کے ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے، ان کے خلاف کارروائی کیا کرنی ہے۔ تو کہا گیا تھا کہ ان کے خلاف بھی آپ اقدامات کے لیے ایک انکوائری ترتیب دیں اور اس انکوائری کو پھیلائیں، اور پھر ہم جو آپ کے سامنے معاملات رکھ رہے ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ جوڑیں اور ہمیں ہدایت فراہم کریں کہ ہم نے کرنا کیا ہے ان حالات میں، اور ان لوگوں کو پکڑیں۔
اور ان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں. تو وہ تو اس پریس ریلیز میں کہیں نہیں لکھا ہوا جی کہ وہ کیس جس کے اوپر آلریڈی فیصلہ دیا جا چکا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے وہ دوبارہ سے کھلے گا, کیونکہ 6 جج صاحبان نے اس کی بڑی تعریف کر دی تھی اور کہا تھا جی انصاف تو آپ نے کر دیا لیکن نامکمل انصاف ہے. حالانکہ ان میں سے کافی سارے جج صاحبان ایسے تھے جو خوشی سے بغلیں بجا رہے تھے کہ شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ ہوا تو بہت اچھا ہوا کیونکہ اس سے ہمارے کیریئر پاتھ کھل گئے ہیں. بہرحال وہ علیحدہ قصہ ہے, تو اس کو بھی انہوں نے اڑا کے رکھ دیا. 6 جج صاحبان نے اپنی طرف سے جو ڈاکومنٹیشن کی تھی الزامات کی, وہ الزامات نہیں, اپنی طرف سے انہوں نے فیکٹ شیٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی تھی جی کہ ایک واقعہ یہ ہوا جج کے بہنوئی کو اٹھا دیا گیا, دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ جج کے گھر میں سے کیمرہ نکل آیا, تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ کوئٹہ کے سیکٹر کمانڈر نے ہمارے ایک جج کے رشتہ دار کو کہا جی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ میٹنگ کروائیں, چوتھا واقعہ یہ ہوا کہ اسلام آباد کے سیکٹر کمانڈر نے میٹنگ کی درخواست کی, پانچواں واقعہ یہ ہوا کہ اسلام آباد کے سیکٹر کمانڈر نے ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات کروانے کو کہا, ڈی جی آئی ایس آئی نے آؤٹ ریچ کیا ہمیں اور ایک فیصلہ جو لکھا ہوا تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی یا اس کو تبدیل کروانے کی کوشش کی. جو لوور جوڈیشری ہے اس کے ایک جج صاحب نے کہا جی کہ اس کو آئی ایس آئی کا ایک انسپیکٹر ہے جو بلواتے ہیں جج صاحبان کو ادھر سیکٹر کمانڈر کے آفس میں اور ان کو ہدایات جاری کرتے ہیں. یہ 6-7 واقعات انہوں نے لکھے, اپنی طرف سے فیکٹ شیٹ ڈیولپ کی. اس پریس ریلیز نے اس فیکٹ شیٹ کو تو اڑا کے رکھ دیا جی, کسی ایک واقعے کا نہ ذکر کیا. بلکہ بڑا دلچسپ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھ پائیں کہ اس پریس ریلیز کے اندر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس فیکٹ شیٹ کے بارے میں جو 6 ججز نے اپنی طرف سے فیکٹ شیٹ ترتیب دی تھی, 4 الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جی. ایک تو لفظ استعمال کیا گیا ہے ایلیگیشنز, یعنی الزامات. الزامات جو ہیں وہ فیکٹ نہیں ہوتے, وہ سٹیٹمنٹس نہیں ہوتی, وہ الزامات ہی ہوتے ہیں. یعنی آپ مجھ پر الزام لگا دیں, میں آپ پر الزام لگا دوں, وہ الزام ہی رہے گا, اس کی کوئی حقیقت نہیں. دوسرا انہوں نے پھر لفظ استعمال کیا کہ جی گریوٹی آف دا سچویشن, یعنی بڑی سنجیدہ صورتحال ہے, بڑے سنجیدہ واقعات انہوں نے لکھا. تیسرا جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے جی کہ بڑے سنجیدہ ایشوز ریز ہوئے ہیں, یعنی معاملات سامنے آئے ہیں. انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ اس سے حقائق سامنے آئے ہیں, جو 6 ججز نے اپنے لیٹر کے اندر تحریر کرنے کی کوشش کی تھی. پھر انہوں نے اس کو ایک سیریس میٹر قرار دیا ہے, ایک اہم معاملہ قرار دیا ہے. انہوں نے اس کو سیریس انٹرفیئرنس ان دی ورکنگ آف دا جوڈیشری قرار نہیں دیا. تو کہاں پر 6 جج صاحبان جو اپنی طرف سے فیکٹ شیٹ ڈیولپ کر رہے تھے اور کہاں پر پریس ریلیز کے اندر ایلیگیشن, سچویشن, ایشوز اور میٹر کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. تو وہ جو فیکٹ شیٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کو تو پریس ریلیز کی حد تک اڑا کے رکھ دیا گیا. جو چھٹی چیز ہے وہ بڑی اہم ہے کہ 6 جج صاحبان نے اپنی مائی باپ کورٹ سے رجوع کیا تھا. انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل سے درخواست کی تھی, انہوں نے سپریم کورٹ کے سینئر ججز کو باری باری جو ہے وہ خط مارک کیا تھا. تو اجتماعی طور پر بھی ان سے اپیل کی تھی اور باری باری بھی ان کو انفرادی طور پر بھی یہ خط بھیجا تھا اپنی طرف سے. تو انہوں نے سپریم کورٹ سے ہدایت مانگی تھی اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کے بارے میں کہ جی کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر کچھ لکھا نہیں ہوا کہ جب ہمیں ایسے واقعات کا سامنا ہو تو ان واقعات سے ہم نے نپٹنا کیسے. حالانکہ بڑا سمپل ہے کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر. اگر آپ آخری چلے جائیں, آج کل رمضان میں وقت بھی آپ کے پاس ہوگا, ویکینڈ بھی آیا ہوا ہے, تو آپ کوڈ آف کنڈکٹ آف دا ججز آپ کو مل جائے گا, اس کا متن نکال لیں اور اس کی آخری شق پڑھ لیں جی. اس کی آخری شق میں واضح انداز سے لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسا شخص جو ماورائے آئین یا ماورائے قانون اختیار استعمال کرتے ہوئے جج صاحب کو کوئی حکم جاری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو آپ نے مکمل طور پر نہیں ماننا. واضح انداز سے لکھا ہوا ہے کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر کہ ججز نے کیا کرنا ہے. ججز کے پاس بڑی طاقت ہے, کنٹیمپٹ آف کورٹ نوٹسز جاری کر سکتے ہیں. وہ یہ سیکٹر کمانڈر اور آئی جی, ان کو آپ جو ہے نا اگر آپ اختیار استعمال کریں تو آپ اپنے سامنے لا کے کھڑا کر سکتے ہیں. یہ آپ نے وہ کام نہیں کیا. تو کہا یہ گیا تھا جی کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہدایت ہے وہ ہمیں فراہم کریں. تو انہوں نے سپریم کورٹ کو اپیل کی تھی. سپریم کورٹ کو یہ کہیں نہیں کہا تھا اس خط کے اندر کہ آپ جا کے پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ کریں اور پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد انکوائری کمیشن, جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کا
اہتمام کریں اور اس جوڈیشل کمیشن کے لیے ایک ریٹائرڈ جج کی تلاش کریں. وہ تو حاضر سروس ججز کے پاس گئے تھے, لیکن حاضر سروس ججز جو ہے نا ظاہر ہے وہ بھی کچی گولیاں نہیں کھیلے ہوئے. ان کو پتہ تھا میرے خیال میں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں, اور معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ پچھلا تمام مواد جو تھا جو جسٹس بندیال نے چھوڑ دیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کہ عہدے متھے لاؤ انہوں ڈباؤ, اس مواد کو اس لیٹر کے ذریعے بھیجنے کی کوشش کی گئی تھی. اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس تمام مواد کو ایک جوڈیشل انکوائری کمیشن کے حوالے کر دیا. اس خط کے اندر کہا گیا تھا کہ ایگزیکٹو کی پالیسی کے تحت ہی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, تو ایگزیکٹو کو ہی کہا گیا ہے کہ آپ اس کے اوپر ذرا تحقیقاتی کمیشن بنائے. ظاہر ہے سپریم کورٹ اس کی رپورٹ کو بھی دیکھے گی, اور پرائم منسٹر نے اس پریس ریلیز کے مطابق کمٹمنٹس بھی دی ہیں. تو 6 جج صاحبان نے اپنی طرف سے جتنے معاملات اٹھانے کی کوشش کی تھی اس کو فیکچول بیسس کے اوپر, حقائق کی بنیاد پر, آئین کے پیرائے میں دیکھتے ہوئے, قانون کے پیرائے میں دیکھتے ہوئے, تو اس پریس ریلیز کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ اڑا کے رکھ دیا. تو جو 6 ججز ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس پریس ریلیز کی حد تک ان کا جو مدعا تھا اٹ ہیز بین ہٹ فار اے 6.